الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ بات بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر ناجائز تعلقات قائم کر اپنے گھر بسا رہی ہے، جس سے مسلمانوں کو انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، علماء کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے والدین کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو اور تمام ہی مسلمانوں کو یہ برا لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے اسباب کیا بن رہے ہیں؟ یہ لڑکیاں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آخر کن وجوہات کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچ چکی ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ غلطیاں ہیں۔ دو پہلو سے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، ایک تو ذمہ دارانہ حیثیت سے اور دوسرا ہماری کوتاہیوں کو صحیح کرنے کے اعتبار سے۔ اگر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو کوتاہیاں نہیں ہوگی، اور کوتاہیوں کی اصلاح کر لے تو پھر وہ ذمہ دار خود بخود بن جائے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں رب العالمین سبھی کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جتنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ان تمام کو کہہ رہے ہیں، صرف بچوں والوں کو نہیں، بچیے والوں کو نہیں، بلکہ سبھی کو مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ اب گھر والوں کے اندر سبھی آ گئے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، جی لڑکے آ گئے، لڑکیاں آ گئی، سبھی آ گئے۔ کس سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، نارا، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر، یعنی وہ آگ تو ہے جو جہنم کے اندر آگ جو بھڑکائی جانے والی ہے، وہ آگ ہے، وہ کس سے بھڑکائی جائیں گی؟ انسانوں سے اور پتھروں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے آیت کریمہ سے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے متعلقین کو، اپنے رعایا کو، حاکم کو چاہیے، گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بچائے۔ اب میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان کو اگر بچایا جائے گا تو اس سے اللہ رب العالمین جنت دیں گے، اور ہم سب کو بچانا ہے، ہمیں بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، متعلقین کو بھی بچانا ہے، بیویوں کو بھی بچانا ہے، لڑکوں کو بھی بچانا ہے، لڑکیوں کو بھی بچانا ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اب بچانے کے لیے طریقے اور اسباب کیا ہیں؟ بچانا تو ہے، اللہ نے کہہ دیا، تو نیک اعمالوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ آج معاشرے کے اندر نیک اعمال تو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، رات کو حضرت مولانا نے بھی بڑی لمبی گفتگو کی کہ نیک اعمال تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کوتاہیوں کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور غفلتوں کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ بس یہی غفلتیں جو کر رہے ہیں ہم، ان غفلتوں کا احساس ہماری زندگی میں آ جاوے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر گناہوں کی نحوست، گناہوں کا برا ہونا اور گناہوں کا خطرناک ہونا
گناہوں کی وجہ سے زندگی میں پریشانیوں کا آنا، پھر انسان اس کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا، ہلکے میں اس کو لے گا۔ اس لیے بڑی تیزی سے یہ ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل کی رپورٹ کے مطابق 78 مسلمان لڑکیوں نے غیر لڑکوں سے شادیاں رچائی ہیں جو ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر کے لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر کی لڑکی سے یعنی مشرک سے اگر شادی کرتا ہے تو اس کا بھی نکاح کسی صورت میں صحیح نہیں ہوگا۔ اب آخر یہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کیوں کر رہی ہے؟ اخبارات کی سرخیوں میں تو یہ ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، مضمون نگار یہ لکھ رہے ہیں، نیوز اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا مسلمان لڑکیوں کو کہ وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میرے دوستو، ان کی بات بالکل صحیح ہے اپنی جگہ۔ یہ بھاگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ مسلمانوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہا ہے۔ باپ خود اپنی تربیت سے نابلد ہیں، وہ خود دارو میں اور اپنی بیوی کو مارنے پیٹنے میں، یہاں تک بچے بالغ ہو چکے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تب تک کہ اس کی باپ کی زندگی کا مسئلہ بھی صحیح رویے پر نہیں آیا تو جوان ہونے والی بیٹی دیکھ رہی ہیں کہ باپ ہماری والدہ کو نہیں سنبھال سکتا، یہ کیسے ہمارا نکاح کسی سے کروا سکتا ہے صحیح طور پر۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک اس کا باپ نشے میں پڑا ہوا ہے، سٹوں میں پڑا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ ناجائز تعلقات اور غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پڑا ہوا ہے، تو خواہ کو اپنی بچی کو صحیح جگہ بھیج سکتا ہے اور صحیح جگہ اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دو وجہ تو میں نے بیان کی، ایک تو باپ کی تربیت کا نہ کرنا، دوسرا نکاح کا مشکل کرنا۔ نکاح سے پہلے جو رسومات ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہیں۔ رسومات میں اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ اس میں کسی غریب کی شادی ہو سکتی ہے، اور ہمارے چوچلے اتنے بڑھ چکے ہیں نکاح وغیرہ کے تعلق سے اس سے پہلے کہ نہ پوچھیے۔ اب تو معاملہ، ہم کسی کے یہاں رشتہ لے کر جا رہے ہیں تو اس کو جلدی سے کمپرومائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، کہاں تک نوبتیں آتی ہے۔ دیکھیے، نکاح کے تعلق سے ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بچی آپ کو پسند آ گئی، جی لوگ آپ کو پسند آ گئے، کفو کا معاملہ ہے یعنی برابری کا معاملہ ہے، آپ لبیک کہہ دیجئے، اس کے نیک پن کو دیکھیے، اس کی نیکی کو دیکھیے۔ آج تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لڑکی کا فیصلہ بہت بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال و جائیداد کتنی ہے، یہ شادی کتنی بڑی کروا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ کی رپورٹوں کے مطابق علماء کے بیانات سنیں تو ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا کہ ایک شخص کو رشتہ پسند آ گیا، لڑکی پسند آ گئی، اب بات طے ہوئی کہ فلاں ہال کے اندر نکاح ہوگا۔ جب اس ہال والے کو فون کیا گیا کہ فلاں تاریخ کو ہماری بچی کا نکاح ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت اس تاریخ کو تو ہال بک ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرے ہال والوں سے بات کی، ہال والوں سے، تو انہوں نے بھی منع کر دیا کہ ہماری اس تاریخ کو بھی ہے۔ تیسرے والے سے بات کی، انہوں نے بھی منع کیا۔ چوتھے والے سے بات کی تو انہوں نے بھی منع کیا کہ آج بک ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو اس ٹیکڑے پر ایک ہال ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خالی ہو، وہاں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اس تاریخ میں مل جائے گا۔ جب لڑکے والوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ بھئی وہ ٹیکڑے کے اوپر جو ہال ہے وہاں انشاءاللہ ہم نکاح کریں گے، تو یہ لڑکے والے حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں نہیں کر سکیں گے ہم۔ کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ جس راستے سے وہاں جایا جاتا ہے، بیچ میں کچرے کا، ہم اکھڑا جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، بیچ میں اکھڑے لگتے ہیں، وہ ہمارے مہمانوں کو ذرا اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے ہم وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا آپ جنت الفردوس میں رہتے ہیں، کیا آپ کا مقام جنت کے اندر ہے، آپ کا مکان جنت کے اندر ہے؟ تو دوستو اتفاق سے ایسا ان کو پوچھے کہ آپ کی گلی کا نام کیا ہے، تو ان کی گلی کا نام تھا بدبو واڑی۔ بدبو واڑی، اتفاق سے نام بھی ان کی گلی کا بدبو واڑی تھا، اور اپنے مہمانوں کو عالی شان ہال کے اندر لے جانے کی حضرت تیاری کر رہے، اور اچھا ہال نہ ملنے پر نکاح کو کینسل کر رہے ہیں۔ اب لڑکوں کا بھی ابھی عجیب معاملہ ہو گیا
کہ لڑکی کو دیکھنے سے پہلے وہ گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں پی او پی ہے کہ نہیں. ارے بھائی تجھے یہاں تھوڑی رہنا ہے. تو اپنی گھر والی کو اگر تیرا نکاح ہوتا ہے تو اس کو محل میں رکھ. تجھے اس گھر سے کیا واسطہ, ان کا گھر پتھر کا ہو یا ان کا گھر پلکھاٹیوں کا ہو یا کس چیز کا بھی, تجھے اس گھر سے کیا تعلق. تجھے تو سادے سیدھے انداز میں شریعت سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے. پھر اپنے ہونے والی بیوی کو تم محل میں رکھ یا تاج محل میں رکھ, یہ تو اب تیری ذمہ داری ہے. لیکن آج نظریں بالکل الٹی ہو چکی ہیں کہ ساری نظریں لڑکی کے والد کے مال پر ہیں کہ اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے, اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. میرے بزرگوں, جن کے پاس پراپرٹی ہے اور جن کے پاس حسن اور خوبصورتی ہے وہ لڑکیوں کی تو شادی ہو جا رہی ہیں, لیکن بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن کے والدین کے پاس پیسہ اور روپیہ نہیں ہے, اور جو لڑکیاں کلر کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہیں تو وہ بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں. اور نتائج یہ ہو رہے ہیں, پھر وہ لڑکیوں کو مجبوراً نوکریوں کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے, اور پھر ان کے تعلقات غیر لوگوں سے قائم ہو رہے ہیں, اور پھر انہیں وہاں محبتیں اپنے مطلب کی مل رہی ہیں. تو پھر ان کے تعلقات قائم ہونے کے بعد وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر میری شادی مشکل ہو گئی ہے, کوئی مسلمان لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, رشتے آ رہے ہیں دیکھ کر واپس چلے جا رہے ہیں. لوگوں کو تو مال کی لالچ ہے, میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, وہ میری شادی نہ بڑی کر سکتا ہے نہ دھوم دھام سے کر سکتا ہے. ایک طرف تو میری اپنی خواہشات کا تقاضا ہے, چلو رب العالمین کے سامنے آئندہ کل توبہ کر لیں گے, لیکن وہ توبہ کا موقع نہیں آتا. پھر جب وہ کسی غیر لڑکے کو محبت کا تقاضا دیکھتے ہوئے اس سے اگر اس کا تعلق بنتا ہے تو پھر اس کو لبیک کہہ دیتی ہیں, اور پھر ماں باپ کی اطلاع کے بغیر اور کسی قریبی آدمی کی اطلاع کے بغیر اس کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کرتی. اور یہی نوبتیں ہیں تقریباً ہر جگہ. تو اس لیے میری آپ سے عاجزانہ مخلصانہ یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے نکاح کو آسان بنائیں. دیکھیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہمیں بیک وقت رابعہ بصریہ بھی مل جائے, اور اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایکٹرا, یعنی مثال کے طور پر کسی کا نام نہیں لیتا, اگر ہمارے تصورات میں یہ ہے کہ فلاں ہیروئن کی طرح میرا ازدواجی رشتہ طے ہو کسی لڑکی کے ساتھ, تو یہ مشکل ہے میرے بزرگوں. پھر اگر ایسا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کے برابر ہمیں کوئی رابعہ بصریہ ملے تو پھر ہمیں بھی عمر بن عبدالعزیز کے جیسا نیک صالح بننا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی عائشہ صدیقہ جیسی نیک خاتون ملے تو پھر ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بننا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے اعتبار سے کوئی فاطمہ جیسی بیوی ہمیں ملے تو پھر ہمیں بھی حضرت علی جیسا بننا ہوگا. میرے بزرگوں, ہماری تو داڑھیوں کے ٹھکانے نہیں, ہمارے تو نمازوں کے ٹھکانے نہیں, ہمارے کاروبار صحیح نہیں, حلال روزی کا ہمارے اندر کوئی انتظام نہیں, اور ہم جب رشتے تلاش کرنے جاتے ہیں تو رابعہ بصریہ تلاش کرتے ہیں. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے انہیں نیک بنائیں. ان کی ذمہ داری ہے کل کو یہ نوبت نہ آئے کہ آپ کی بچی آپ کے لیے انتقال کے بعد آپ کو ایک سورہ پڑھ کر بخش نہ سکے. ایسا نہ ہو, بلکہ ابھی رب العالمین نے مدارس و مکاتب کا نظام مضبوط کیا ہے, اس لیے اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں, ان کے اخلاق کو سنوارنے کی پوری کوشش کریں, اور حتی الامکان اپنی بچیوں کو اینڈرائڈ موبائل سے بچائیں. اور اگر ضرورت ہے تو اس سے منع نہیں ہے, لیکن بچیوں کی موبائل کی نگرانی ضرور کریں, ورنہ بچیاں موبائل کے تعلقات سے کہاں پہنچ جائیں گی اس کی اطلاع ہمیں نہیں ہوگی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بچی جب کسی اور سے متعلق ہو گئی اور بعد شرمندگی تک آ گئی تو پھر سوائے خون کے آنسو رونے کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اولاً تو اپنی بچیوں کو موبائل نہ دیں. اگر ضرورت ہے تعلیمی اعتبار سے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچی کی موبائل کی پوری نگرانی کریں, اسے تنہا موبائل استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں. اگر کوئی موبائل کے اندر وہ اسکول کا سبجیکٹ, اسکول کا کورس کوئی پورا کر رہی ہیں تو اسے سب کے سامنے یعنی روم میں تنہائیوں کے نام پر حضرت نے بتلایا, مفتی مجیب صاحب نے بھی رات میں بتلایا کہ تنہائیوں میں موبائل کا غلط استعمال کہاں سے کہاں آدمی کو پہنچا دیتا ہے. میرے بزرگوں, ظاہری طور پر تو چہرے پر داڑھی ہیں اور ماشاءاللہ اچھی تقریریں ہو رہی ہیں, لیکن تنہائیوں کے گناہ آدمی کو کیسے برباد کرتے ہیں اس کا علم اہل تصوف
تصوف رکھتے ہیں، بزرگان دین رکھتے ہیں، اور بزرگان دین ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تنہائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں، نکاح کو فروغ دیں اور زنا کو ختم کریں۔ نکاح آسان ہوگا تو میرے بزرگوں زنا ختم ہوگا، نکاح مشکل ہوگا زنا عام ہوگا اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو خبریں وائرل ہو رہی ہے، تو ایک طرف تو ہمارے جذبات بن رہے ہیں کہ بھئی جو بھی ملا، اگر کسی مسلمان لڑکی کو لے کر کسی نے بھاگا، اس کو وہ ملا تو اس کا سر پھوڑ ڈالیں گے، اس کی گردن کاٹ ڈالیں گے۔ یہ جذبات آپ کو سلامت ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہر آدمی اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنی بچیوں کی تربیت کو اپنا فریضہ سمجھے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صحیح و سلامت رہے گا اور یہ نوبتیں نہیں آئیں گی۔ کمزوریاں پہلے اولاً ہماری ہیں، ہماری کمزوریوں نے دوسروں کو موقع دیا ہے بھاگ کر لے جانے کا اور ناجائز تعلقات کے قائم کرنے کا۔ اگر ہم ان کمزوریوں کو دور کریں گے تو ایک انقلاب آئے گا، معاشرہ صحیح ڈگر اور صحیح نگر پر چلے گا اور انشاءاللہ یہ ساری جو کوتاہیاں ہیں یہ ختم ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری مسلمان بچیوں کی پوری حفاظت فرمائے، ارتداد سے، غلط تعلقات سے، ناجائز تعلقات سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔